مولا علی سے پوچھو، شیر خدا سے پوچھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رب تبارک و تعالی سے آپ بات کیسے کریں گے، کس انداز میں کریں گے، کہاں پر جا کر کریں گے، سب کچھ اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کی زبانی۔ چلیے پہلے اس بیان کو سنتے ہیں۔ موجود ہے اور میں دنیا کے دھکے کھاؤں، کیوں جاؤں کسی کے پاس؟ ذرا دل سے پکارو تو صحیح نا۔ مولا علی سے پوچھو، شیر خدا سے پوچھو دعا کیا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے نا اللہ مجھ سے باتیں کرے، ہیں اللہ مجھ سے باتیں کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا۔ جب آپ پڑھتے تو اٹ مینز اللہ کا کلام ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ اور کہتے جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے باتیں کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ ہاں، یہ اللہ سے باتیں کرنا ہے، جو کہنا ہے کہو نا رب سے۔ دنیا میں کسی وزیر، کسی صدر، کسی بڑے آدمی سے ملنا ہو بڑا مشکل، اپوائنٹمنٹ، بیچ میں سیکرٹری ہیں، کئی دنوں بعد ٹائم ملے گا، صاحب بڑے بیزی ہیں، 2-4 منٹ کی بات ہو سکتی ہے بس۔ دنیا والوں سے بات کرنا اتنا مشکل۔ جس نے کائنات بنائی ہے اس سے بات کرنے کے لیے کوئی سیکرٹری نہیں چاہیے، کوئی ٹائم پہلے سے نہیں لینا ہے، جب جی چاہے ہاتھ اٹھاؤ رب سے باتیں کرنا شروع کرو۔ بلکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، دل ہی دل میں، ہاں وہ دلوں کی بھی سنتا ہے۔ تھوڑی اپنی زبان وچ گلا گلا کیا کرو اللہ دے نال، ہاں کوئی مترجم بھی نہیں چاہیے، جو تم آپ کی زبان ہے اس کا مزہ بھی اور ہے۔ اپنی مادری زبان میں اللہ سے بات کرنے کا مزہ ہی اور ہے۔ اور جو بہت اچھا ٹائم پتہ ہے کیا ہے؟ جو پریشان ہے نا، میری بات ذرا غور سے سننا۔ زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ پریشان ہو گئے اور نیند نہیں آ رہی ہوگی، خاص طور پہ بچپن میں، جوانی میں، اور جب نیند نہیں آ رہی ہوگی تو آنکھوں میں آنسو لے کر آپ اپنی ماں کے پاس گئے ہوں گے۔ خوش نصیب ہیں جن کی ماں ہے ان کے پاس، ہیں والد ہے جن کے پاس۔ بندہ دعائیں تو کروا سکتا ہے۔ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، قدر کرو اپنے ماں باپ کی، دعائیں لو ان کی۔ جب ماں کے پاس آپ گئے تھے کسی پریشانی میں اور ماں کو یہ کہا تھا کہ ماں نیند نہیں آ رہی، پریشان ہوں، فلاں پرابلم ہے، تو کیا کیا تھا ماں نے؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے؟ یا ماں ہم سے زیادہ بےتاب ہو گئی؟ ماں نے سینے لگایا ہے اور دعائیں کرنے لگی۔ مجھے سچ بتاؤ، میں ایک رات اپنی ماں کے پاس بستر چھوڑ کے گیا، ماں بے قرار ہو کر سینے لگانے لگی۔ کسی دن بستر چھوڑ کر تہجد میں رب کے پاس جاؤں گا اور اللہ سے کہوں گا یا اللہ پھنس گیا ہوں، اے اللہ پریشان ہوں، بیمار ہوں، میرے گھر میں بیماری ہے، میں دھکے کھا کھا کے تھک گیا، میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے، میرے روزگار کا مسئلہ ہے، میرے بچے فرما بردار نہیں ہیں، اللہ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جو پرابلم ہے آپ کا کیوں کہتے ہو کسی اور سے؟ کہو نا اللہ سے، کرو نا باتیں اس سے۔ آپ یقین کرو دل سے مانگو وہ ضرور عطا فرماتا۔ وہ تو خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا کروں گا۔ دنیا والے پتہ ہے کیسے ہیں؟ کبھی کبھی ہم جاتے ہیں دنیا والوں کے پاس، یار یہ مسئلہ ہے، اول تو حل کرتا کوئی نہیں، سن تو سارے لیتے ہیں، اور بعد میں ہماری باتیں بھی کرتے ہیں لوگوں سے، یار یہ فلاں کا تو بڑا مسئلہ ہے، یہ تو بڑی پرابلم ہے، ہماری عزت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، باقی دوسروں کو بتا رہے ہوتے فلاں کام لے کر آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی کر بھی دے مدد، کسی پریشانی میں ہو، پیسے چاہیے ہوں، اللہ کرے کبھی ایسی نوبت نہ آئے، میں مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، تو دوست کوئی قریبی ہے، چلو اس نے مدد کر بھی دی، تھوڑے دنوں بعد پھر کہا یار وہ دوبارہ مدد کرنی ہے، دوبارہ چاہیے، کیا کہتا ہے؟ ڈائریکٹ نہیں دیتا، کہتا ہے پچھلے دنوں تو دیے تھے، تھوڑے دن پہلے ہی تو دیے تھے، پھر آ گئے۔ ٹونٹ کرے گا، تانا دے گا، ہم کہیں گے ہاں یار پھر ضرورت پڑ گئی، اب دے دے گا۔ تیسری بار جاؤ گے تو کہتے ہیں یار اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی، چوتھی بار جائیں گے تو فون ہی بلاک ہو جائے گا۔ یہی ہے نا دنیا، جس سے مانگو تو یہ ہوتا ہے اللہ اتنا پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ، مگر کمال یہ ہے ہم رب سے نہیں مانگتے۔ تو اگر کوئی میرا بھائی، میری بہن سوشل میڈیا پہ مجھے لائیو سنا جا رہا ہے، دنیا میں کہیں بھی ہے نا، پریشان ہے، ہمت نہ ہارنا، کبھی اپنے دماغ پر ڈپریشن نہ لانے دینا۔ میں آپ کو ایک لاجک کے ذریعے بھی سمجھا دیتا ہوں، پھر مسئلہ اور کلیئر ہو جائے۔ آپ نے گھر میں کبھی دیکھا ہوگا چیونٹیاں، چونٹیاں آ جائیں گھر میں کبھی، تو بہت ساری چونٹیاں نارملی ساتھ سفر کرتی ہیں، 40-50 چونٹیاں لائن لگا کے جاتی ہیں۔ کبھی چونٹیاں گھر میں جا رہی ہو نا، ایک ایکسپیریمنٹ کیجئے گا، سیب لے کر ان کے آگے رکھ دیں، کوئی بھی اس طرح کا فروٹ ان کے آگے رکھ دیں، کیا وہ چونٹیاں سیب ہٹا سکیں گی؟ بتاؤ نا، نہیں نا، رک جائیں گی۔ ان کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے، وہ رک جائیں گی، یا تو راستہ بدل لیں گی یا سٹاپ ہو جائیں گی۔
آپ سیب اٹھا کر جیب میں رکھ لیں، ان کا راستہ کلیئر، وہ چلنا شروع کر دیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، جو میری اور آپ کے سامنے پرابلم ہے نا اس وقت، ہمیں پہاڑ لگ رہا ہے، میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ سیب چونٹیوں کے لیے پہاڑ تھا، میرے لیے کچھ نہیں ہے، اٹھایا جیب میں رکھ لیا، ان کا راستہ کلیئر۔ ارے پرابلم میرے سامنے پہاڑ ہے، میں اس رب کا بندہ ہوں جو کن فرمائے تو کائنات بن جاتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے اشارہ کرنا ہے، اس نے رحمت کی نگاہ کرنی ہے۔ میرا مسئلہ ایسے حل ہونا ہے، مجھے عقل میں بھی نہیں آنا، اور اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے، ہاں راستہ نکلے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی عطا فرماتا ہے جدھر تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بھروسہ ہی تو نہیں ہے۔ آج میں پہلا جو درس دینا چاہتا ہوں، اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سے محبت کرو، اللہ پر بھروسہ، سب سے زیادہ رب پر بھروسہ کرو، پھر دیکھو آپ کی کیسی مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ پھر اب ذرا میں یہ واقعے کو تھوڑا سا مزید ڈسکرائب کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ تین دوستوں نے کیا دعا کی تھی؟ پہلی دعا کیا تھی؟ وسیلہ کیا پیش کیا تھا؟ یا اللہ میں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ اٹ مینز اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ اے میرے وہ بچوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا را ان کی قدر کرو۔ حدیث پاک میں پیارے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا۔ ایک صحابی نے کہا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، حضور کوئی 100 بار دیکھ لے، دن میں 100 بار دیکھ لے، ماں باپ تو گھر میں ہی ہے نا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، خدمت کرنے پر کتنا ثواب ہوگا؟ یہ تو دیکھنے پر ہے نا، جو کھانا کھلاتے ہیں، جو پیر دباتے ہیں، جو دوائی دلاتے ہیں، ماں باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں، تو ان کا اجر کتنا ہوگا؟ تو جس کے پاس ماں باپ ہے نا، ان کی قدر کر لو، یہ حج کا ثواب ہے تمہارے لیے۔ بدقسمت وہ ہیں کہ جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں۔ جب چلے جائیں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا، پھر یاد آئیں گے۔ تو قدر کیجئے، ان کی خدمت تمہارے پہاڑ جتنی پرابلم کو بھی سولو کر دے گی۔ اس بچے نے ماں باپ کی خدمت کر کے دعا کی نا۔ سیکنڈ، اس بندے نے کیا کیا؟ گناہ کرنے کا موقع تھا، کنٹرول تھا اس عورت پر، مگر گناہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کاش یہ دل میں نقش ہو جائے، جب گناہ کرنے کو جی چاہے نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ یار دروازہ بند کر دو، ذرا لائٹ آف کر دیں، ذرا ہیڈ فون لگا لیں، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی سن نہ لے۔ ہمیں گناہ کرتے وقت یہ تو خیال آتا ہے کہ والد والدہ بھائی بہن دوست رشتہ دار نہ دیکھیں، چلو یار ذرا فیصلہ آباد سے باہر چلتے ہیں، ادھر جاننے والے زیادہ ہیں، کہیں اور چلتے ہیں۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں رب تو دیکھ رہا ہے نا، اور گناہ تو اس کے کر رہے ہیں، لوگوں کے تو نہیں کر رہے نا۔ اعلیٰ حضرت بڑی کمال کی جھنجھوڑنے والی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، لوگوں سے چھپ کر اللہ کی گناہ کر رہے ہیں نا، گناہ اللہ کے کر رہے ہیں، چھپ لوگوں سے رہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ سوچو وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو اللہ کرے یہ دل پر نقش ہو، جب بھی جی چاہے نا گناہ کرنے کو، اللہ کرے دل سے صدا آئے کہ تو جو کر رہا ہے نا وہ رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا خوف پہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، کبھی موقع ملا تو اس پر بیان کریں گے۔ اس حدیث میں 7 قسم کے لوگوں کا بیان کیا گیا کہ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس میں سے ایک کیٹیگری وہ بھی ہے کہ جو بندہ کسی کو گناہ کرنے کے لیے کوئی عورت بلائے، کوئی جمال اور مال والی عورت بلائے، اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا۔ تو اللہ کی محبت میں گناہ کرنا چھوڑ دیں، اللہ کرے۔ تیسرے نمبر پر اس شخص نے کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ اس نے ایمانداری کی نا، مزدور کی مزدوری پوری دی بلکہ زیادہ کر کے دی، اللہ نے اس غار سے نکال دیا، اس پرابلم سے نکال دیا۔ زندگی میں کبھی بےمانی مت کرنا، موقع ملے تو بھی نہیں کرنی، پتہ چل جائے کہ یار اگلا تو بھول گیا ہے۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہوتا ہے کبھی کبھی حساب میں، کسی کو نہیں پتہ چلتا، اس کے پیسے ہماری طرف آ جاتے ہیں، وہ بھول ہی جاتا ہے، اگلا حساب میں کیلکولیشن مسٹیک ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے، کہتے ہیں نہیں پتہ تو چلو 7.5 ہو گئے، نہیں، ایک ایک روپیہ واپس لوٹانا ہے۔ دنیا میں قیامت کے دن نہیں لوٹا سکیں گے، کیونکہ یہاں تو پیسوں کا حساب ہے نا، وہاں نیکیوں کا حساب ہوگا، مارے جائیں گے۔
حدیث میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، قیامت کے دن اسے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ 3 پیسے کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں، ادھر تو لاکھوں روپے، ہزاروں روپے زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں لوگ۔ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے کسی کا کوئی روپیہ، کوئی پیسہ، وہ بھول گیا جا کر پہنچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پکڑے جائیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے مختصر سے بیان میں کئی باتیں عرض کر دی ہیں، اگر میں اس کو شروع سے کمپائل کروں، دہرائی کروں، تو میں نے سٹارٹ لیا تھا درود پاک کی فضیلت سے۔ زندگی میں نیت کریں کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ دوسری بات آج ہم نے ڈسکس کی کہ دعا یہ انمول خزانہ ہے، سچے دل سے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ ہاں، دعا قبول ہونے میں ایک رکاوٹ ضرور ہے، ہاں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ حرام کمانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم میں سے کئی لوگ کہتے ہیں یار میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں کعبے پہ جا کے دعا کر کے آیا، میں جناب فلاں مزار پہ فلاں بزرگ سے دعا کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، بہت رو رہا ہے، پکار رہا ہے اللہ کو، یا اللہ میری دعا قبول کر دے۔ حضرت موسیٰ تو اللہ سے بات کرتے تھے نا، کلیم اللہ تھے، تو آپ نے کہا یا اللہ یہ بندہ رو رہا ہے، اس کی دعا قبول کر لے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں، اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ عرض کی مولا کیا وجہ ہے، قصور کیا ہے؟ فرمایا اے موسیٰ یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے، یہ جو پہنتا ہے وہ حرام ہے۔ یہ حرام روزی جو ہے نا یہ بہت بڑی بربادی ہے۔ ہمیں لگتا ہے یار بینک بیلنس بڑھ جائے گا، تھوڑا ہی تو جھوٹ بول رہا ہوں، تھوڑی تو رشوت ہے، تھوڑا ہی تو سود ہے، نہیں چاہیے ہمیں حرام، بربادی ہے۔ ایسی روزی بچوں کو کھلا کر ہم کیوں بربادی کر رہے ہیں؟ نہیں چاہیے۔ اللہ پر ابھی تو بات ہوئی اللہ پر بھروسہ کرے، کیا وہ رب جب حرام میں تمہیں پیسے مل رہا ہے وہ حلال میں روک لے گا؟ بھروسہ تو کرو، وہ اس سے زیادہ اور سکون والا عطا فرمائے گا۔ مگر لوگوں کو بھروسہ ہی نہیں ہے، کہتے نہیں یار شارٹ کٹ نہیں لگاؤں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا۔ یہ پھر اللہ پر بھروسہ کدھر گیا؟ یاد رکھیے وہ حلال دینے پر قادر ہے اور برکت والا زیادہ عطا فرمائے گا۔ ہم میں سے میں ایک حدیث اور سناتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال ہوا، بڑا خوبصورت سوال کیا، اور سوال کرنے والی ہستی بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ بیوٹیفل کوسچن ہی آسک ان دی کورٹ آف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے۔ آپ میں سے کون کون بننا چاہتا ہے؟ مسئلہ ہی حل ہو گیا نا، اگر میری دعائیں قبول ہونے لگ گئیں تو سارے ہی مسئلے سالو ہو گئے ہیں۔ حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ اچھا نبی پاک نے کوئی لمبی لسٹ نہیں بیان کی کہ اے سعد اتنے روزے تو اتنی نمازیں تو اتنے مجاہدے پھر تو تیری دعائیں مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، نہیں، ون لائنر آنسر۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ یہ ادھر بٹھا لو، کہتے ہیں اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ سمپل از دیٹ، حلال۔ مجھے نہیں چاہیے حرام کا ایک لقمہ، غذا پاکیزہ، دعائیں قبول ہونا شروع۔ تو میرا جو آج بیان تھا وہ دعا کے موضوع پر، دعا کو پکڑ لیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے محبت کریں، اور پھر جو 3 باتیں اسے یاد رکھیں کہ ماں باپ کا ادب، گناہ کرتے وقت اللہ کا خوف دل میں رکھیں، گناہوں سے بچیں، تنہائی میں بھی بچیں، اور 3 ایمانداری، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اس کی امانت پوری لوٹائیں، اللہ آپ کو ہر مشکل سے انشاءاللہ نکال دے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ مزید ایسے بیان سننا چاہتے ہیں، آپ مدنی چینل دیکھیں، ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کریں، تاکہ آپ پازیٹیو باتیں سنتے رہیں گے نا تو اثر ہوتا رہے گا، ہم بدلتے جائیں گے، ہم انشاءاللہ پازیٹیو ہوتے جائیں گے۔ تو دعوت اسلامی کو فالو کریں سوشل میڈیا پر، مدنی چینل پر۔ فیصل آباد میں ماشاءاللہ، بلکہ ہم جہاں پر ہیں ہم تو فیضان مدینہ کے پڑوس میں ہی ہیں، تو فیضان مدینہ میں ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، ہر سیٹرڈے کو یہاں لائیو مدنی مذاکرہ دکھایا جاتا ہے، تو جاتے رہا کریں۔ اچھی محفلیں، اب مجھے خود بتائیں 1 گھنٹہ مجھے لگتا ہے بولتے ہوئے ہو گیا ہے، لیکن اس 1 گھنٹے میں دل پر کچھ اثر تو ہوا ہے نا، کچھ فیلنگز بدلی ہے نا، ایسا تو نہیں لگ رہا کہ ابھی کوئی گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ ویسے کہیں بیٹھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ آتی ہے، آج کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بیکاز گڈ گیدرنگ، اچھا ماحول، تو جاتے رہیں گے نا پازیٹیو ماحول میں تو چیزیں بدلنے لگیں گی، ہمارے دل پر بھی انشاءاللہ اثر ہوگا، رنگ چڑھ جائے گا۔ تو آپ فیضان مدینہ جو مدینہ ٹاؤن میں ہے، قریب ہی ہے، یہاں سے جاتے رہا کریں، مدنی چینل دیکھیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں صاحب خانہ کا شکریہ ادا کروں گا، اتنی پیاری
اتنی روحانی محفل سجائی. ویسے میں ایک اور بات آخر میں کہہ دیتا ہوں، کبھی کبھی بیان کرتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے کچھ بہت اچھا فیل ہوتا ہے، روحانیت فیل ہوتی ہے. مجھے آج کی محفل میں ایسا بہت کچھ شروع سے فیل ہو رہا ہے. اور یہ بعض اوقات اس مجمع میں کچھ لوگوں کی برکت ہوتی ہے. نہیں پتہ ہمارے پاس کون ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جس کے اوپر خاص رحمتیں برس رہی ہیں، جس کی وجہ سے سب پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو میں ویری فرسٹ جب سے انٹر ہوا ہوں نا، مجھے کچھ ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ جی چاہتا ہے بس بیٹھا رہوں، بولتا رہوں، ہیں ویسی آنکھیں نم ہو گئیں. سبحان اللہ. اللہ اس محفل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور آج کی یہ محفل، آج کا یہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. آمین بجاہ النبی الامین. آپ نے سنا، یہ بات حقیقت ہے. رب تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جگہ خاص نہیں ہے. اب کہیں سے بھی دعا کیجئے، کہیں سے بھی بات کیجئے، وہ دل کی آواز تک سنتا ہے. دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.